کانوں میں شہنائی کی آواز گونج رہی تھی، میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، میرے آس پاس میری کزنز، میری بہنیں، میری ماں، میری ساری رشتہ دار خوشی سے جھوم رہی تھی، ناچ رہی تھی۔ میرے باپ، بھائی، کزن، چاچو سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رشتہ دار جو شادی میں آئے تھے وہ کھانا کھا کر لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہر طرف خوشی تھی۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میری شادی میری پسند کے مرد سے کروائی جا رہی تھی۔ وہ شہر میں رہتا تھا جبکہ یہ گاؤں تھا۔ وہ اسی گاؤں کا تھا۔ ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے۔ وہ شہر چلا گیا اور اب وہ وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹا تھا۔ اس نے یہاں پر ایک بہت ہی اچھا گھر بنا لیا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر والوں نے ہماری محبت کو بھی قبول کر لیا، کیونکہ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ کوئی گیا گزرا تو نہیں تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا اور اس گاؤں کا سب سے زیادہ قابل لڑکا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی نے جس کو پسند کیا ہے بے شک وہ پسند کرنے کے قابل ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ مجھے میری پسند سے شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میرے ماں باپ بھی خوش ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جیسے میری خوشیوں کو آگ لگ گئی ہو۔ میرے نصیب چلانے لگے تھے اور سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ جب یہ خبر میرے کانوں میں پڑی کہ میرے دلہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بارات راستے میں ہی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، کچھ لوگ بچ گئے ہیں لیکن میرا دلہا یعنی میرا ہونے والا شوہر وہیں پر دم توڑ گیا ہے اور اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں بے ہوش ہو گئی اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ درد میری برداشت سے باہر تھا۔ میں ایک ہفتے تک بے ہوش رہی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں کوما میں چلی گئی ہوں، لیکن ایک ہفتے بعد مجھے ہوش آ گیا۔ میرے لیے ابھی بھی وہ درد تازہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ مجھے سب لوگوں نے سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی تو نہیں ہوئی تھی ورنہ تم اس کی بیوہ کہلاتی، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر۔ میں بری طرح چلانے لگی کہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا ہونے والا شوہر شادی والے دن ہی فوت ہو گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں بری طرح سے چلا رہی تھی۔ کوئی بھی میرے پاس آتا تھا تو میں نہ صرف اس پر چلاتی بلکہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اوپر بدقسمتی کا سایہ پڑ گیا ہے، یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے۔ اگر جلد ہی اس کی شادی نہیں کروائی تو یہ بالکل پاگل ہو جائے گی اور اسے چارپائی سے باندھ کر رکھنے کی ضرورت پیش آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا گاؤں بہت ہی زیادہ دقیانوسی تھا۔ میں یہاں پر بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جس شخص سے میں محبت کرتی تھی اس کا نام شہزاد تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم کسی بات کی فکر نہیں کرو۔ وہ کہتا تھا کہ یہ گاؤں بالکل بھی رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں پر لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہم کچھ عرصے بعد یہ گھر بیچ دیں گے کیونکہ میری ماں یہ نہیں چاہتی کہ میں گاؤں کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن جب میری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی تو ہم یہ گھر بیچ کر شہر میں چلے جائیں گے۔ تمہیں ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ اس گاؤں کے لوگ بالکل ہی جاہل تھے اور عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج پر یقین بھی رکھتے تھے۔ میری اپنی ماں، میرے سارے رشتہ دار اور گاؤں کی عورتوں کا کہنا تھا کہ میں بہت بدقسمت ہوں اور اب جو بھی میرے پاس سے گزرے گا اس پر بھی بدقسمتی کا سایہ پڑ جائے گا۔ میری ماں تو میری بہنوں کو بھی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے ہی گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ہر عورت یہی کہتی تھی کہ اس کی شادی کروا دی جائے، لیکن ایک ایسی عورت جس کو پہلے سے ہی لوگ بدقسمت کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھلا شادی کون کرے گا، وہ بھی اس گاؤں میں۔ تبھی میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میرے لیے جس شخص کا رشتہ آیا تھا وہ مجھ سے عمر میں بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی عمر تو شاید 13-14 سال تھی، لیکن اس کے گھر والے میرا رشتہ لینے کو تیار تھے۔ میری ماں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ لوگ کیوں یہ رشتہ کرنے کو تیار ہیں، جبکہ مجھ سے تو کوئی بات کرنے کو بھی راضی نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، وہ بھی کنوارے لڑکے کا۔ ارے تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ایسے رشتے کہاں آتے ہیں؟ اور وہ لوگ کوئی گئے گزرے بھی نہیں، کافی امیر ہیں، زمیندار ہیں۔ ان کے گھر میں تمہاری شادی ہو جائے گی، تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میری ماں شاید یہی کہنا چاہتی تھی کہ تم اپنی بدقسمتی اور منحوسیت لے کر یہاں سے چلی جاؤ تاکہ تمہاری بہنوں پر اثر نہ پڑے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی جب اپنے ہی گھر میں پرائی ہو گئی تھی۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔
سوچا کہ شادی کی پہلی ہی رات زہر کھا کر خودکشی کر لوں گی۔ گھر والے اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے شادی کر کے فرض پورا کر دیا، اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور اپنے شہزاد کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ان کو بھی نجات مل جائے گی اور مجھے بھی، اور سب خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں شادی کو تیار ہوں، آپ شادی کروا دیں۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس کی ماں ہی آئی تھی۔ بہت زیادہ خوش تھی وہ تو، میرے پاس بیٹھی، اور اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا بہت برا ہوا، یا جو تمہارے ساتھ ہوا وہ کس طرح ہوا، یا تم بدقسمت ہو یا خوش قسمت ہو۔ اس نے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہی تھیں کہ جیسے مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کے وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور اسے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے اوپر کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرے دل میں ابھی میرا زخم تازہ تھا، مجھے دن رات شہزاد کی یاد آتی تھی۔ وہ میرے خوابوں میں آتا تھا، وہ مجھے خواب میں آتا تو یہی کہتا تھا کہ تم ہمیشہ خوش رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ لیکن میں کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ میری خوشی تو وہی تھا، اور وہ میری خوشیاں اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ اب دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص مجھے خوش نہیں کر سکتا تھا، اور میں تو ویسے بھی خودکشی کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کی رات ہی زہر پی لوں گی، یہاں تک کہ میں نے زہر بھی لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے ماں باپ نے پھر سے مجھے تیار کیا، پھر سے سجایا۔ آج پھر میرے گھر میں مہمان آئے تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ پھر سے میری شادی ہو رہی تھی اور میں دلہن بھی بنی تھی، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ اسے اچھے سے دلہن بنایا جائے، تمام لوازمات پورے کیے جائیں۔ آج میں پھر دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن آج میری آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، میرے ہاتھ پاؤں ابھی سے کانپ رہے تھے، کیونکہ میں اس دنیا سے جانے والی تھی۔ یہ میرا اس دنیا میں آخری دن اور آخری رات تھی۔ میں آخری دفعہ اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے جو بھی سمجھتے تھے، لیکن میں تو ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے لیے تو وہی میرا سب کچھ تھے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو وہ تو بالکل بچہ سا لگتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بے ضرر آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ مجھے روک سکتا ہے، نہ کوئی زبردستی کر کے مجھے اپنے گھر میں بٹھا سکتا ہے، نہ ہی مجھ پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے۔ اگر میں زندہ رہنے کا فیصلہ کرتی تو شاید زندگی کو اپنے حساب سے جی سکتی تھی۔ اس کی کیا مجال تھی کہ یہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا؟ یہ تو بالکل بچہ تھا۔ لیکن بات تو یہاں پر یہی تھی کہ میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ امی نے کہا کہ رسم ہونے میں کچھ وقت تھا، دیر ہو رہی تھی، پتہ نہیں دیر کس وجہ سے ہو رہی تھی۔ جب میرے پاس ایک عورت آ کر بیٹھ گئی، میں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے خاندان کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تم کہاں پھنس گئی ہو؟ کس نے تمہارا رشتہ کروا دیا ان کے ساتھ؟ ابھی بھی ٹائم ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، انکار کر دو، نکاح نہ کرنا۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اور تم کس کے ساتھ شادی کر رہی ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اس کو؟ کیا وہ تمہارے قابل ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو نصیب کی بات ہے، میرے ماں باپ میری شادی کروا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ اس لڑکے کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ اچھا؟ کہنے لگی کہ ہاں، اس کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ پر یہ تو دیکھنے میں بالکل ہی چھوٹا سا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس ٹائم بھی اس کی عمر کم تھی، پر جب اس کی شادی ہوئی اس کی ماں بہت زیادہ خوش تھی۔ یہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، اپنے بیٹے کے پیچھے بالکل پاگل ہے۔ کوئی اس کے بیٹے کو ذرا سا کچھ کہہ دے تو یہ اس کی جان لینے کو آ جاتی ہے۔ اس کے بیٹے نے ہی اس لڑکی کو پسند کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اس سے۔ ماں نے فوراً شادی کروا دی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی عمر کم ہے۔ لیکن پتہ ہے یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، پر اس کے بعد کیا ہوا وہ تم نہیں جانتی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی رات ہوئی تو اس کی بیوی کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلی اور صبح ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس عورت نے کہا کہ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ تو اس لڑکے کو اور اس کی ماں کو ہی پتا ہے، لیکن اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے سے خلا لے لی تھی۔
یہ تو طلاق دینے کو بھی راضی نہیں تھے، کہتے تھے کہ ہم طلاق نہیں دیں گے، لیکن وہ لوگ بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تھے۔ انہوں نے خلا لے لی اور وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد سے اس کی 1 سال تک شادی نہیں ہوئی، اور اب ہمیں اچانک ہی بتایا کہ اس کی شادی ہے۔ ہم لوگ تو حیران تھے کہ کون دوبارہ سے پھنس گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں، تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم دلہن بنی بیٹھی ہو، تم یہاں سے اٹھ کر نہیں جا سکتی ہو، تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، پر یقین کرو کہ اگر تم نے ابھی یہ قدم اٹھا لیا تو تم بہت بڑی مصیبت سے بچ جاؤ گی، نہیں تو تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا۔ وہ عورت ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میرے لیے یہاں سے اٹھ کے بھاگنا بے شک مشکل تھا، میں نہیں بھاگ سکتی تھی، اور شاید جو وہ کہہ رہی تھی وہ سب بھی ٹھیک تھا، اور میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا تھا۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میں ان ساری باتوں کے بارے میں تب فکر کرتی جب میں نے زندہ رہنا ہوتا۔ میں تو زندہ رہنے نہیں والی تھی، میں نے تو خودکشی کر لینی تھی، تو پھر مجھے کسی بات سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس لیے میں نے اسے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ فکر نہیں کریں، میں نے تو ویسے ہی مر جانا ہے، اسی لیے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اس نے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ میرے لیے بہت فکر مند لگ رہی تھی۔ ایسے کوئی کسی غیر کے لیے تبھی فکر مند ہوتا ہے جب بات ضرورت سے زیادہ ہی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اسے مزید بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ میری ساس وہاں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ کیا باتیں کر رہی ہو میری بہو سے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی تعریف کر رہی تھی، کتنی خوبصورت بچی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں، اتنی زیادہ خوبصورت بہو تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنی بہو کی شکل دیکھی ہے؟ ایک بچہ پیدا نہیں کیا تمہارے بیٹے کی بیوی نے، وہ بیوی کم اور ماں زیادہ لگتی ہے۔ اس بات پر میری ساس بری طرح ہنسنے لگی، اور مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میری ساس کس قسم کی عورت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم ہو گئی اور اب باقی کی رسمیں ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر کو بالکل میرے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ وہ مجھے ابھی سے ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر بہت زیادہ عجیب تھی۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی ماں کو بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کہی۔ اس کی ماں نے نہ میں سر ہلایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کے پاس میری ساس کھڑی تھی اور وہ بھی آپس میں کوئی بات کر رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ دیکھیں، ہماری بیٹی کے ساتھ پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے، اور ابھی اس طرح کا کام ہوگا تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ پر میری ساس کا کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ گزر گیا ہے، ہم نے تو اپنے ارمان پورے کرنے ہیں نا، تو آپ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں کریں۔ پھر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری ماں نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے شوہر کی فرمائش ہے کہ اسے تمہارے ساتھ فوٹو شوٹ کرنا ہے، یعنی کہ برائڈل شوٹ۔ میں یہ سب کچھ کروانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی، مجھے بالکل بھی یہ سب چیزیں پسند نہیں تھی۔ میں تو اپنی مرضی سے جب شادی کر رہی تھی تب بھی میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ برا لگتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے پوز بنا کر تصویریں بنوائیں، اور آپ کے سارے رشتہ دار آپ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے تو بعد میں وہ تصویریں سارا خاندان دیکھتا ہے۔ لیکن میری ساس نے تو جیسے کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ سب کرنا ہی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی، میرے بیٹے کی پہلی شادی ہے، میرے بیٹے کی پہلی شادی ہے۔ اگر میں وہاں پر بول دیتی کہ آپ کے بیٹے کی پہلی شادی نہیں ہے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی، لیکن مجھے ان سب سے کیا لینا دینا تھا۔ آج میری زندگی کا آخری دن تھا، میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں فوٹو شوٹ کروانے کے لیے ایک کمرے میں لے کر جایا گیا جہاں پر لائٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ میرے خاندان والے تو باتیں کر رہے تھے کہ اس کی دوسری شادی ہے اور اس کو شوق چڑھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے فوٹو شوٹ کروانے کے لیے چلی گئی ہے۔ کیمرہ مین نے بھی عجیب و غریب قسم کے پوز بتائے تھے، کبھی کہتا تھا کندھے پر ہاتھ رکھو تو کبھی کہتا تھا اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھو۔ میرے شوہر کے چہرے پر بہت خوشی اور مسکراہٹ تھی، جبکہ میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ مجھے بار بار کیمرہ مین کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہنس دیں، تھوڑا سا مسکرا دیں، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی مجھے کہہ دیا کہ مسکرانے میں اتنی کنجوسی کیوں کر رہی ہو، کس بات کا غم لیا ہوا تم نے۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات اور اس کے لہجے میں طنز تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور مصنوعی مسکرانے لگی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ جلدی جلدی یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ مجھے میرا شوہر بہت زیادہ ضدی لگ رہا تھا، وہ جو چاہتا وہ اپنی ماں سے منوا رہا تھا،
اور میری ساس اس کے آگے پیچھے ایسے پھر رہی تھی کہ جیسے وہ ان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ان کا باپ ہے، جو اس کی ہر بات کو اس طرح سے مان رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں بالکل بھی نہیں رو رہی تھی، خاموش تھی۔ میرے ماں باپ بھی اس دفعہ خاموش تھے، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں ان سے آخری دفعہ مل رہی تھی، لیکن میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا، میں خود ہی نہیں جانتی تھی کہ میں اتنی پتھر دل ہو جاؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس نے مجھ سے 2-4 باتیں کی جو کہ مجھے سنائی ہی نہیں دی، میرے کان ہی جیسے بند ہو گئے تھے۔ شاید وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا، وہ میرا بہت لاڈلا بیٹا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بس وہ یہ بول بال کے وہاں سے چلی گئی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ یہی موقع ہے، مجھے موت کو گلے لگا لینا چاہیے، لیکن جیسے ہی میں زہر پینے لگی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے زہر چھپا لیا، مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ شاید اس نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی زہر کی بوتل چھپا چکی تھی۔ پر اس نے کمرے میں آتے ہی کچھ ایسا کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے نہ مجھ سے بات کی، نہ سلام، نہ دعا، بلکہ میری بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور میری مٹھی میں بھینچی ہوئی اس زہر کی بوتل کو پکڑ کر زمین پر توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ مرنا چاہتی ہو؟ لگتا ہے سابقہ شوہر کی موت کا دکھ دل میں لیے بیٹھی ہو، اسی لیے مرنا چاہتی ہو۔ پھر مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سب کچھ بگاڑ دے گا۔ اس نے کہا کہ خبردار، جو مرنے کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا، تم یہاں پر زندہ رہو گی میرے ساتھ۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ تمہاری ماں نے اور تم نے بہت جھوٹ بولے ہیں مجھ سے، تمہاری پہلی شادی ہو چکی ہے اور تمہاری حرکتیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے اس رشتے کے لیے ہاں اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی؟ اس کا کہنا تھا کہ جان لینے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، ویسے بھی مرنا بہت آسان ہے اور جینا بہت مشکل ہے۔ یہ شخص بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم ابھی تو مجھ سے یہ زہر لے کر چلے جاؤ گے، لیکن مرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، میں کسی بھی طرح اپنی جان لے لوں گی، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اگر تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، میں ان کو بھی جان سے مار دوں گا۔ اس نے یہ بات نہ تو کسی مذاق میں بولی تھی اور نہ ہی نارمل انداز میں بولی تھی، بلکہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ سچ مچ ایسا ہی کرے گا۔ میری روح کانپ گئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آئندہ خودکشی کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دینا، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لے کر آیا کہ تم موت کو گلے لگا کر اس دنیا سے چلی جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے آنسوؤں کو آزاد کیا اور رونا شروع کر دیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب کہ قسمت مجھے نجات نہیں دینا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں زندہ رہوں اور دکھ سہتی رہوں۔ میں تو ابھی تک شہزاد کی یادوں سے ہی نہیں نکل کر آئی تھی، اور اب ایک ایسا شخص میری زندگی میں آ گیا تھا جو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب کسی نے میرے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹایا۔ میں نے دیکھا تو یہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں اس سے 2 قدم دور ہٹ گئی۔ اس نے کہا کہ معاف کر دو مجھے، کتنا برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، کتنی باتیں سنائی، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ دیکھو مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ اس طرح سے بول رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ شیطانی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے کہ مجھے تھپڑ نہ مارا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ وہ والا شخص تھا ہی نہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس بیٹھا تھا، جو میرے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یوں کر گزرے گا۔ اب تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے مجھ سے، جیسے یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی باڈی لینگویج، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا میری بے بسی کا مذاق اڑانے کے لیے خود کوئی ناٹک یا ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو بڑے شیر کی طرح غرا رہے تھے میرے سامنے۔ اس نے کہا کہ میری کیا مجال، میں کیا کر سکتا ہوں،
کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، بس مجھے چھوڑ کے نہ جانا تم سے پہلے بھی میری ایک بیوی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، میں 1-2 دفعہ اپنے گھر سے بھاگ گیا، اور امی نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ پیاری دلہن لا کر دیں گی۔ تم واقعی اس سے زیادہ پیاری ہو، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ اچانک سے میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے منت سماجت کرنے لگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ وعدہ کرتی ہوں نہیں جاؤں گی، لیکن اچانک سے اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے بدلے اور اس نے کہا کہ تمہارا وعدہ بھی جھوٹا ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، تم سب جھوٹ بولتی ہو۔ اور اس نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے آس پاس میرے ماں باپ بھی موجود تھے اور میرے شوہر کی ماں بھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ پل تو مجھے خود کو سنبھالنے میں لگے، اس کے بعد میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرے ماں باپ میری ساس کی طرف دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے، آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ میری ساس نے سر جھکا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ابھی ٹھیک ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا پاگل ہے۔ جس طرح کی بات ہماری بیٹی بتا رہی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا ذہنی مریض ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ مجھے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو ہسپتال میں داخل کروا دو، یعنی کہ پاگل خانے۔ لیکن میں اپنے اکلوتے بیٹے کو کیسے ہسپتال میں داخل کروا سکتی تھی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی اس کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد یہ مزید پاگل ہو گیا تھا۔ ابھی 1 سال سے اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی، اس لیے سوچا کہ دوبارہ اس کی شادی کروا دیتی ہوں۔ ہمیں کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن آپ کی بیٹی بدقسمت ثابت ہو چکی تھی، اسی لیے ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ مجھے معاف کرتے ہیں، میں خود غرض ہو گئی تھی، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اسے پیار محبت دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ماں باپ خاموش ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، کیا تم اس بات پر یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دل میں تو پہلے ہی کسی اور کی محبت تھی، میں خود ہی بکھری ہوئی تھی، میں کسی کو کیا سنبھال سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری زندگی میں ایک طوفان کے بعد دوسرا طوفان آ گیا، اور اب تو واقعی سب کو یقین ہو گیا کہ میں بدقسمت ہوں۔ میں نے اپنے امی ابو سے ایک کام کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں کہا کہ بس آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے شہر جانے دیں، میں اپنی زندگی کے ساتھ خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گی، آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گی۔ کوئی آپ سے پوچھے تو کہہ دیجئے گا کہ باہر کے ملک چلی گئی ہے، پڑھائی کر رہی ہے۔ میرے ماں باپ نے میری بات مان لی کیونکہ وہ خود بہت پریشان تھے۔ میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے شہر چلی گئی جہاں پر شہزاد نوکری کرتا تھا۔ میں اسی جگہ پر نوکری کرنے لگی، اس کا نام لے کر ہی مجھے نوکری ملی تھی۔ اب میں شہر میں ہی رہتی ہوں، آفس والوں نے ہی رہنے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، میں مطمئن ہوں۔